لاہور کی وراثت میں جہاں مساجد، مندروں، مقبروں، حویلیوں اور گلیوں کا ذکر نمایاں ملتا ہے، وہیں لاہور کے دروازوں کے بغیر اس کی ثقافت اور ورثے کا ذکر ادھورا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کو لاہور کا دہلی دروازہ دکھایا تھا، آج دکھا رہے ہیں چٹا دروازہ۔ چٹا پنجابی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب سفید کے۔ اس کو یہ نام کیوں ملا اور کیا یہ وہی دہلی دروازہ ہے جس کے متعلق لاہوریے یہ کہتے ہیں کہ دراصل پہلے اندرون لاہور کا یہ دروازہ ہوا کرتا تھا اور دہلی والے یہاں سے داخل ہوتے تھے، لیکن ابھی جو دہلی دروازہ اس سے پیچھے بنا ہوا ہے پھر آخر وہ کیا ہے؟ تو اس میں تھوڑے سے تضاد ملتے ہیں، ہم اس کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو ذرا وہ احساس منتقل کرنا چاہتا ہوں اگر میں کر پاؤں۔ میں نے اس دروازے کو جب دوسری جانب سے دیکھا تو مجھے چھت پہ یعنی اس کے جو محراب بنے ہوئے ہیں وہاں سے کچھ اینٹیں خالی محسوس ہوئیں، گری ہوئی۔ تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بڑھاپے کی وجہ سے کسی ضعیف شخص کے دانت گر رہے ہوں اور دانتوں کے درمیان خلا میں اس کا بڑھاپا مزید نمایاں ہو جائے، تو ٹھیک ایسی ہی صورتحال اس دروازے کی مجھے لگ رہی تھی، جو شاید یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں بس اپنی آخری سانسیں لے رہا ہوں۔ چٹا گیٹ کو بچانے کی، بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے والٹ سٹی اتھارٹی کی جانب سے، لیکن شاید وہ کچھ حد تک ہی کامیاب ہو پائے، کیونکہ اس کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت سی جگہوں سے اینٹیں گری ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے اندر وہ خوبصورتی ضرور برقرار رکھی گئی ہے جو کہ اس کی پرانی طرز تعمیر کے حوالے سے یہاں کتابوں کے اندر ذکر ملتی ہے۔ اس گیٹ کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اس کو 1635 عیسوی میں نواب وزیر خان کے دور میں بنایا گیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لاہور کا پہلا دروازہ ہے۔ اگر تو ایسا ہے تو پھر یہ تاریخی طور پہ درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ لاہور کا موجودہ دہلی دروازہ جلال الدین اکبر کے دور میں بنا تھا، اور جلال الدین کا دور رہا 1605 عیسوی تک، اور یہ اس کے تقریباً 30 سال بعد بننے کا بتایا جاتا ہے تاریخ دانوں کے مطابق۔ تو اگر تو یہ لاہور کا پہلا دہلی دروازہ تھا تو اس سے بھی پہلے جلال الدین اکبر کے زمانے میں موجودہ دہلی دروازہ کیسے بنا؟ تو عین ممکن ہے کہ مجھے جو سمجھ آئی، ویسے یہ دروازہ دیکھنے میں موجودہ دہلی دروازے سے بھی زیادہ پرانا لگتا ہے۔ مجھے تو یوں لگا کہ جیسے 1634 اور 35 میں اس دروازے کو دوبارہ سے رینوویٹ کیا گیا تھا، اور یہی حقائق زیادہ درست معلوم پڑتے ہیں کہ یہی لاہور کا پہلا تاریخی دروازہ تھا جسے دہلی گیٹ بولا جاتا تھا۔ انگریز دور میں جب ان کا قبضہ ہوا تو انہوں نے اس دہلی گیٹ یعنی پرانے دہلی گیٹ پہ سفید رنگ یعنی چونا کروا دیا، جس کی وجہ سے اس کو چٹا گیٹ کہا جانے لگا۔ اس چٹا گیٹ کے دوسری جانب مسجد وزیر خان لاہور کی شان موجود ہے، ایک کنواں بھی ہے، اس کے بعد سید صوف نامی بزرگ ہیں، ان کا مزار یہاں پہ موجود ہے۔ اس طرح اور بہت کچھ ہے اندرون لاہور میں، لیکن میں نے آج یہ سوچا کہ اس گیٹ کو ذرا مختلف انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ میں نے اس کے متعلق پڑھا اور سنا، لیکن ہر کوئی اس کو پرانا گیٹ تو کہتا ہے کہ پہلا دہلی دروازہ تھا، لیکن مجھے سوالوں کے جواب نہیں مل پائے۔ میں ابھی بھی تلاش میں ہوں، آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہوں تو ضرور بتائیے گا کہ اگر یہ لاہور کا پہلا دروازہ ہے تو پھر اس سے بھی پہلے جلال الدین اکبر کے زمانے میں موجودہ دہلی دروازہ کیسے بنا، کیونکہ تاریخ میں یہ ذکر ہے کہ جب جلال الدین نے لاہور کو اپنا دارالحکومت بنایا، وہ یہاں پہ آ کے رہنے لگا، تو پھر اس نے لاہور کی توسیع کر دی، اور اسی توسیع میں اس نے شاہ عالمی دروازہ اور مستی دروازے کو بھی وہ پیچھے لے کے گیا، اور وہاں پہ اس نے اس کے اندر اور لاہور کا علاقہ شامل کیا۔ خیر، میں بھی آپ ہی کی طرح طالب علم ہوں اور سیکھتا رہتا ہوں۔ اس حوالے سے اگر کچھ آپ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔